بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين صدق الله العلي العظيم اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله وآله الأطهار على رسول الله وآله الأطهار صلوا على محمد وآل محمد وجل
السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ چند قطعات حضرت عباس علیہ السلام کی شان میں ملاحظہ فرمائیے گا، اساتذہ کرام سے اجازت طلب کرتے ہوئے ایک بلند ترین نعرہ صلوات ارشاد فرما لیں۔ عباس علمدار شہ کرب و بلا ہے، عباس علمدار شہ کرب و بلا ہے، سقائے حرم قبلہ ارباب ولا ہے۔ عباس علمدار شہ کرب و بلا ہے، سقائے حرم قبلہ ارباب ولا ہے۔ عباس علمدار شہ کرب و بلا ہے، سقائے حرم قبلہ ارباب ولا ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ عباس علمدار شہ کرب و بلا ہے، سقائے حرم قبلہ ارباب ولا ہے۔ تو عباس اگر در ہے زمانے میں وفا کا، شبیر کو میں کیوں نہ کہوں شہر وفا ہے۔ عباس علمدار شہ کرب و بلا ہے، سقائے حرم قبلہ ارباب ولا ہے۔ عباس اگر در ہے زمانے میں وفا کا، شبیر کو میں کیوں نہ کہوں شہر وفا ہے۔ حالات سے تھک جاتے ہیں جب حوصلے اپنے، تسکین کا احساس نکل جاتا ہے منہ سے، جب لفظ وفا کہنے کا کرتا ہوں ارادہ، بے ساختہ عباس نکل جاتا ہے منہ سے۔ ایک صلوات پڑھیے بر محمد و آل محمد۔ یہ بھی ایک قدم ملاحظہ فرمائیے گا کہ اسے مثل علی و مصطفیٰ حساس کہتے ہیں، اسی کو غیرت کرار کا عکاس کہتے ہیں، جو قابض ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلٹ جائے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں۔ جو قابض ہو کے دریا پر پیاسا ہی پلٹ جائے، وفاداروں کی دنیا میں اسے عباس کہتے ہیں۔ جناب عباس کا لقب ہے علمدار، اور میر انیس علیہ الرحمٰن نے اپنے ایک بند میں چند علمدار کا تذکرہ کیا ہے، ملاحظہ فرمائیے گا۔ فرماتے ہیں کہ عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار۔ بیت خاطر ملاحظہ فرمائیے گا کہ عالم میں ہوئے چار اولو العزم علمدار، ایک حضرت حمزہ تھے تو ایک جعفر طیار، بعد ان کے ہوئے زیب علم حیدر کرار، عباس اب اس منصب والا کا ہے مختار۔ تو کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست اس کے یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ کرسی کے بھی پائے سے سوا پایا ہے رتبہ، کیا دست بدست اس کے یہ ہاتھ آیا ہے رتبہ۔ بر محمد و آل محمد صلوات۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل۔ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں پر موت ہی مر جاتی ہے، یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے، موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ چار مصرے کہنے کی کوشش کی ہے۔ میں نے فرش عزا ہے دیکھ لیا، میں نے فرش عزا ہے دیکھ لیا، عفو کا راستہ ہے دیکھ لیا، میں نے فرش عزا ہے دیکھ لیا، عفو کا راستہ ہے دیکھ لیا، شوق فردوس اب نہیں ہے ہلال، جب سے کرب و بلا ہے دیکھ لیا، جب سے کرب و بلا ہے دیکھ لیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وال۔
چند اشعار حاضر کرتا ہوں۔ مجلس شب و شبیر جہاں ہوتی ہے، مجلس شب و شبیر جہاں ہوتی ہے، رحمت و نور کی برسات وہاں ہوتی ہے۔ جوق در جوق فرشتے بھی چلے آتے ہیں جب کہیں عظمت حسنین بیاں ہوتی ہے۔ جوق در جوق فرشتے بھی چلے آتے ہیں جب کہیں عظمت حسنین بیاں ہوتی ہے۔ تو مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے ورنہ، مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے ورنہ کوئی بیٹی بھی کہیں باپ کی ماں ہوتی ہے۔ مرتبہ صرف یہ زہرا کو ملا ہے ورنہ کوئی بیٹی بھی کہیں باپ کی ماں ہوتی ہے۔ تو جیت یہ حق کی نہیں ہے تو بتاؤ کیا ہے، جیت یہ حق کی نہیں ہے تو بتاؤ کیا ہے، قصر باطل میں جو بے وقت اذاں ہوتی ہے۔ جیت یہ حق کی نہیں ہے تو بتاؤ کیا ہے، قصر باطل میں جو بے وقت اذاں ہوتی ہے۔ امام سید سجاد کے حوالے سے ایک مطلع چند اشعار پیش کرتا ہوں آخری کلام میں کہ صبر و استقلال کا وہ بن کے پیکر آ گیا، صبر و استقلال کا وہ بن کے پیکر آ گیا، جانشین حضرت شبیر و شبر آ گیا۔ پنجتن کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے شہربانوں کہہ رہی ہیں میرا دلبر آ گیا۔ پنجتن کی نسل کو آگے بڑھانے کے لیے شہربانوں کہہ رہی ہیں میرا دلبر آ گیا۔ تو شام کے درباریوں کی دھجیاں اڑنے لگیں جب سرے منبر اکیلا ابن سرور آ گیا، جب سرے منبر اکیلا ابن سرور آ گیا۔ سید سجاد کا یہ معجزہ ہے تشت میں، جب زبان نے کہہ دیا گوہر تو گوہر آ گیا۔ سید سجاد کا یہ معجزہ ہے تشت میں، جب زبان نے کہہ دیا گوہر تو گوہر آ گیا۔ تو حجر اسود چھوڑ کر کہتا ہوا مجمع ہٹا، حجر اسود چھوڑ کر کہتا ہوا مجمع ہٹا، لو یہاں جانے علی جانے پیمبر آ گیا۔ حجر اسود چھوڑ کر کہتا ہوا مجمع ہٹا، لو یہاں جانے علی جانے پیمبر آ گیا۔ ایک حاکم تھا وہاں بولا حسد میں ڈوب کر، ایک حاکم تھا وہاں بولا حسد میں ڈوب کر، یہ مسافر کون ہے جو مجھ سے بڑھ کر آ گیا، یہ مسافر کون ہے جو مجھ سے بڑھ کر آ گیا۔ تب فرزدق نے کہا افسوس ہے تجھ پر مجھے، تب فرزدق نے کہا افسوس ہے تجھ پر مجھے، کیوں نہیں کہتا نبی کا جانو دلبر آ گیا۔ تب فرزدق نے کہا افسوس ہے تجھ پر مجھے، کیوں نہیں کہتا نبی کا جانو دلبر آ گیا۔ جان کر انجان بننا یہ جہالت ہے تیری، اس کو کعبہ جانتا ہے سب کا رہبر آ گیا۔ جان کر انجان بننا یہ جہالت ہے تیری، اس کو کعبہ جانتا ہے سب کا رہبر آ گیا۔ تو یہ فضائل سن کے حاکم کی یہ حالت ہو گئی، یہ فضائل سن کے حاکم کی یہ حالت ہو گئی، لگ رہا تھا پاؤں سر پر سرزمین پر آ گیا، لگ رہا تھا پاؤں سر پر سرزمین پر آ گیا۔ تب فرزدق کی سبھی تنخواہ جو اس نے روک دی، میرا مولا مال کا انبار لے کر آ گیا۔ جب فرزدق کی سبھی تنخواہ جو اس نے روک دی، میرا مولا مال کا انبار لے کر آ گیا۔ ایک صلوات پڑھے محمد اور آل محمد۔ آئیے میں بڑے ہی ادب و احترام کے ساتھ گزارش کرتا ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید حیدر عباس صاحب قبلہ کی بارگاہ میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہو کر اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، نعم المولا ونعم النصیر۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للملحدین والمنافقین والکافرین والعاصین وصلی اللہ علی سیدنا ومولانا ابی القاسم المصطفى محمد اللہم صلی علی محمد وعلى آلہ الأطیبین الانجبین الاطہرین الاکرمین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین لا سیما بقیت اللہ العظم فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمہ الفدا واللعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال مولانا علی بن الحسین علیہم الصلاة والسلام ان للعباس عند اللہ تعالی منزلة یغبطہ بہا جميع الشہداء یوم القیامہ صلوات دیجیے گا برابر۔ عزیزان گرامی، گزارش ہے کہ ایک مرتبہ سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر برادر مرحوم جناب دانش علی ابن جناب سید محمد علی مرحوم کی روح کو ارسال فرمانا ہے۔ عزیزان گرامی، ایک نہایت ہی خلیق زائر سرکار سید الشہداء اور خدمت زائرین ابا عبداللہ الحسین جو ہم سب کو چھوڑ کر چلا گیا اس دنیا سے، اس کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے، اور رب کریم کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ معبود ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کی ضعیفہ ماں کو، ان کے بھائی اور ان کی بہن کو، اور ہم سب کو پروردگار صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کرے۔ میں جلدی البتہ بڑی کوشش کی میں نے، میرے لیے باعث اعزاز بھی ہے اور ایک سخت امتحان بھی، کہ خطیب قادر جناب مولانا جابر جوراسی صاحب قبلہ گزارش کی، لیکن بہرحال مول صاحب نے قبول نہیں کیا۔ جسارت کر رہا ہوں، ماہ ربیع الاول ہے جو منسوب ہے نبی خاتم سے، اور آنے والی تاریخیں بڑی بابرکت تاریخیں ہیں، مختلف مناسبات۔ کل کا دن جو گزرا ہے وہ عید زہرا، اس سے پہلے والا دن شہادت امام یازدہم۔ میں نے لیکن چونکہ ایک بھائی کے ایصال ثواب کی مجلس اعزا ہے، لہذا یہ مناسب سمجھا کہ تذکرہ کیا جائے سرکار وفا ابو الفضل العباس کا، لیکن درمیان میں چند ایک باتیں بیان کروں گا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ حسن امام عسکری کی زندگی کو جب آپ پڑھیے گا تو امام عالی مقام نے اپنے فرمودات میں چند ایک چیزوں کا ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ مثال کے طور پر پہلا مطالبہ کیا ہے؟ اکثروا ذکر الموت، موت کو زیادہ یاد کرتے رہو۔ موت یاد کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ انسان دنیا کے روزمرہ کے مسائل سے پریشان ہو کر کے بار بار یہ کہتا ہوا نظر آئے ہمیں اس دنیا کی زندگی سے فائدہ کیا ہے، مر جائیں تو بہتر ہے۔ مقصد یہ نہیں ہے۔ اب سوچئے، غرب نے شیطان پرستی کو پروان چڑھانے کے لیے کیا کیا کام کیے ہیں، اسے بیان کرنے کا وقت نہیں ہے۔ انہی کاموں میں ایک کام کہ اس نے حتیٰ کلب وغیرہ سے اپنے گاڈ کو ہٹا دیا اور پھر جوانوں کو دعوت دی کہ اب آؤ، یہاں پر کوئی خدا کا تصور نہیں کیا جا سکتا ہے، جو چاہے دل میں کرو۔
موت یاد کرنے کا مطلب یہ ہے کہ بقول امام راحل امام خمینی کے کہ عالم محضر خدا در محضر خدا معصیت نہ کنی. یہ دنیا خدا کی نگاہوں کے سامنے ہے، کبھی بھی تم گناہوں کا ارتکاب نہ کرو، جیسا کہ مالک کہتا ہے علم یعلم بان اللہ یرا، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. دیکھیے انسان مختلف مواقع پر شیطان کا لقمہ بنتا ہے، شیطان انسان کو کیپچر کرنے کی کوشش کرتا ہے. ایک وہ موقع جب انسان کو خوشیاں زیادہ نصیب ہوتی ہیں تو انسان اترانے لگتا ہے، دوسرا وہ موقع جب انسان کسی غم و الم میں مبتلا ہوتا ہے تو انسان مایوسی کا شکار ہو سکتا ہے. ان دونوں مواقع پر معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی یہ تاکید ہے کہ تم اپنے آپ کو قبرستان تک پہنچاؤ تاکہ اہل قبور تمہارے لیے عبرت بن سکیں. قرآن مجید میں تقریباً 1400-1500 آیات ہیں موت، آخرت، عذاب، برزخ، قیامت، معاد، ان سارے موضوعات کے تحت ماہرین علوم قرآن نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ شاید ہی قرآن مجید کا کوئی صفحہ ایسا ہو کہ جہاں پروردگار عالم نے ان موضوعات کو بیان نہ کیا ہو. البتہ جب انسان موت کی حقیقت سے آشنا ہو جاتا ہے تو جناب ابو ذر غفاری کی طرح جواب دیتا ہے. آپ توجہ کیجئے گا، اور میں یہیں سے ایک پیغام دینا چاہتا ہوں. نبی آدم کی سنت و سیرت کا ایک پہلو صرف پیش کر رہا ہوں کہ جو ہمارے ہاں موت و حیات کے سلسلے میں اتنی طرح کے توہمات اور خرافاتی باتیں رائج ہو چکی ہیں، اور اس سلسلے میں بالخصوص رسومات کے سلسلے میں بانی تنظیم خطیب اعظم کے جو اپنے بیانات ہیں کہ اسی میں سماج جکڑا ہوا ہے، اندر سے انسان کھوکھلا ہے لیکن دنیا کو دکھانے کے لیے رسموں کو انجام دے کر کے خوشیاں محسوس کر رہا ہے، جس کا واحد علاج خطیب اعظم نے لکھا ہے، واحد علاج ہے شریعت کی پابندی. آپ توجہ کیجئے گا، ہمارے ہاں موت کے وقت کس کس طرح کے توہماتی اور خرافاتی مسائل پیش آتے ہیں وہ آپ کے پیش نظر ہے. ہر ملک، ہر قریہ، ہر بستی، ہر علاقے اور ہر محلے میں الگ الگ طرح کے مسائل. مثلا بعض علاقوں میں جب مرنے والا مرتا ہے تو تشییع جنازہ میں شرکت کرنے والوں کو گول مرچ کھلائی جاتی ہے. کیوں؟ تاکہ اس کی تلخی سے ملک الموت دوبارہ ادھر کا رخ نہ کریں. جبکہ ہم توحید کو بھی مان رہے ہیں، نبی آدم کی رسالت کا بھی اقرار کر رہے ہیں، اور مالک خود قرآن میں کہہ رہا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. نبی کی سنت و سیرت تمہارے لیے آئیڈیل تب بنے گی جب تمہاری امید کا مرکز ذات خداوند سبحان ہو اور تمہارا عقیدہ معاد مضبوط ہو. یعنی تم اس بات کو مان لو کہ تمہیں پلٹ کر مالک کی بار. اور ویسے بھی ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے، کیا پروردگار نے ہمیں صرف کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے؟ کیا ہماری پیدائش اور ہماری خلقت کا مقصد یہ ہے کہ ہم زاد و ولد کے مرحلے سے گزریں اور گزاریں اپنے آپ کو، کھائیں اور باہر نکالیں؟ یہ تو حیوان بھی کر رہا ہے. تو ہم میں اور حیوانات میں فرق کیا ہے؟ پروردگار عالم نے ہمیں اور آپ کو جو پیدا کیا ہے، فرض کیجئے یہ معمولی سا ناخن جو ہماری انگلیوں میں اللہ نے دیا ہے، اگر اس میں کوئی تکلیف ہو جائے یا کاٹتے وقت ذرا زیادہ کٹ جائے تب انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اس ناخن کی ویلو کیا ہے. یہ جو ہمارے بدن میں پروردگار نے 200 سے زیادہ ہڈیاں قرار دی ہیں، اس کی ارزش کیا ہے؟ یہ ہمارے دانت جو مختلف شیپ اور مختلف شکل کے ہیں، ان کا اپنا فلسفہ اور ان کا اپنا کام کیا ہے؟ تو آپ انصاف سے بتائیے، جب اعضائے بدن میں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بغیر سبب کے نہیں ہیں تو اتنا بڑا مکمل وجود کیا پروردگار نے ہمارا یوں ہی پیدا کر دیا؟ کیا مقصد خلقت عبث ہے؟ نہیں. اس کا فلسفہ یہی ہے کہ یہاں تم جو انجام دو گے اس کا واقعی اجر تمہیں عند اللہ ملنے والا ہے. اور یہی وجہ ہے جب معصوم سے پوچھا گیا کم عقل ترین انسان کون ہے، تو معصوم فرماتے ہیں وہ ہے کم عقل ترین انسان جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کسی کام کو انجام دے. کیونکہ مالک کی بارگاہ میں پہنچنے کے بعد پروردگار سے اسے کچھ ملنے والا نہیں ہے، پھر اس کی تکیہ گاہ، اجر و پاداش کا حصول اور اس کا مرکز وہی انسان قرار پائے گا جس کو دکھانے کے لیے اس نے کاموں کو انجام دیا تھا. اب توجہ کیجئے گا، میں صرف تسکین کے لیے یہ روایت پیش کر رہا ہوں. اصل توہمات آتے ہیں جب انسان اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے، اور اسی موقع پر شیطان بندگان حق کو بہکانے کی ناکام کوشش کرتا ہے. لیکن جنہوں نے اللہ کو اللہ کی طرح مانا ہے تو وہ سید الشہداء کی طرف فقط ایک جملہ کہتے ہیں الہی رضیت برضائک، خدا ہم تیری مرضی پر راضی رہنے والے ہیں. پھر پائے ثبات میں لغزش پیدا نہیں ہوتی. جناب زینب علیہ مقام نے بھی
یہی کہا ما رأیت الا جمیلا، سوائے زیبائی کے کچھ دکھائی نہیں۔ آپ توجہ کیجئے گا، روایت کیا کہتی ہے، نبی آدم کے فرزند جناب ابراہیم جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو روایت کیا کہتی ہے، سورج کو گہن لگا۔ جیسے ہی سورج کو گہن لگا، اگرچہ پیغمبر گریا کر رہے ہیں، باپ بیٹے کا رشتہ ہوتا ایسا ہے، فطری تقاضا یہ ہے کہ نبی آدم گریا کریں، لیکن جیسے ہی جناب ابراہیم دنیا سے رخصت ہوئے، اتفاقاً روایت کہتی ہے کہ سورج کو گہن لگا۔ سورج کو جیسے ہی گہن لگا ویسی چیمی گوئیاں شروع ہو گئیں امت مسلمہ کے دوران کہ یہ سورج گہن اس لیے کہ فرزند پیغمبر اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں۔ توجہ کیجئے گا، بڑا آسان تھا نبی خاتم کے لیے کہ اس دور کے افراد کی جہالت اور ان کی نادانی سے جیسا چاہتے ناجائز فائدہ اٹھا لیتے معاذ اللہ۔ آج یہی تو ہو رہا ہے۔ مثلا ایک خطیب، ایک ذاکر، ایک شاعر، ایک عالم، ایک مبلغ، ایک نوحہ خان جب عوام کے درمیان پہنچتا ہے تو عوام کے احساسات سے کھیلتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے، پڑھے لکھے مجمع میں انہیں قبول نہیں کیا جاتا۔ تو نبی آدم جو چاہتے وہ منوا لیتے، لیکن روایت کہتی جیسے ہی لوگوں نے اپنے آپ کو توہمات کا شکار کیا، نبی خاتم فوراً فراز منبر پر آئے اور آنے کے بعد خطبہ دیا اور فرمایا ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، یہ سورج، یہ چاند اللہ کی نشانیوں میں سے دو نشانیاں ہیں۔ ابراہیم کی موت سے اور سورج گہن کے درمیان کوئی باہمی رابطہ نہیں ہے، ان کا اپنا نظام ہے۔ فصلو، جاؤ اور جانے کے بعد نماز آیات ادا کرو۔ نبی خاتم نے اپنے دور میں لوگوں کے توہمات کو ختم کیا ہے۔ اب میں آپ کے سامنے پیش کروں، مثلا جناب ابوذر کے بارے میں کیا ملتا ہے؟ جناب ابوذر کے بارے میں ملتا ہے کہ پروردگار نے جتنے بیٹے دیے سب نوجوانی اور جوانی کے عالم میں اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ جب آخری بیٹا بھی دنیا سے رخصت ہوا ہے تو روایت کہتی ہے کہ لوگوں نے پھر تانا دیا، لو تمہارے اللہ نے تمہارے بیٹے کو پھر بلا لیا۔ اس موقع پر جناب ابوذر نے جو جواب دیا ہے وہ ہم سب کے لیے مشعل راہ ہے۔ جناب ابوذر غفاری کہتے ہیں، صحابی پیغمبر ہیں، معتبر اصحاب میں سر فہرست جن لوگوں کا نام نظر آتا ہے اس میں ایک جناب ابوذر ہیں۔ جناب ابوذر کہتے ہیں کہ خدا کا شکر ہے کہ پروردگار نے میرے بیٹے کو اس فانی دنیا سے ابدی دنیا میں منتقل کر دیا ہے، ہمارے لیے ذخیرہ کر دیا ہے۔ آپ سوچئے، ہم اور آپ اگر کرائے کے مکان میں رہتے ہیں تو جب کرائے کے مکان ہم خالی کرتے ہیں کہ اپنے ساتھ مالک مکان کی کھڑکی، دروازہ، جنگلہ، کوئی اس کا سامان اپنے ساتھ لے کر جاتے ہیں؟ اگر کوئی لے کر جائے تو مجرم قرار پاتا ہے۔ جانے قربان جناب ابوذر غفاری نے فرمایا یہ دنیا تمہارے لیے کرائے کے مکان کی حیثیت رکھتی ہے، یہاں سے جو لے کر جانا ہے وہ تمہارا اپنا ہونا چاہیے، جو تم نے اپنی محنت سے کسب کیا ہو، جس میں عبادت ہے، جس میں ریاضت ہے، جس میں فداکاری ہے، جس میں قربانی ہے، جس میں اللہ کی بندگی ہے۔ عزیزان گرامی، میں ایک بار پھر تعزیت پیش کرتا ہوں برادر عزیز کی خدمت میں، واقعی میں لائق فائق طالب علم اور ہم تو فخر کرتے ہیں برادر عزیز پر۔ آپ سوچئے مسقط میں عین محرم میں جب یہ مصروف اعضاء ہیں، مستقل تبلیغی خدمات، لیکن بھائی کے مرض کا جب پتہ چلا ہے تو راتوں رات واپس آ گئے، اور یہ ان کا فریضہ تھا، اور پھر انہوں نے، ہم بھی کچھ نہیں کر سکے، ہم سب مصروف تھے، مستقل سفر، مستقل مجلسیں، لیکن اللہ کی مرضی، اور ہمیشہ ان کو صابر و شاکر پایا، روتے بھی تھے۔ جس زمانے میں دانش صاحب مرحوم، اور کاش وقت ہوتا تو میں ان کے میسیجز آپ کو سناتا کہ کیا بے تکلفی تھی ہم جیسوں سے۔ اور جہاں جائیے نہ جانے کتنے ایسے افراد ہیں جنہوں نے مثلا چند سال قبل مرحوم کے ساتھ سفر زیارت کیا اور پھر ان کے ساتھ آج بھی ان کا حسن سلوک باقی رہا۔ میں نے ایک آدھ نمونے بھائی عاصم کو بیان بھی کیا اور ان کے سامنے پیش بھی کیا۔ تشییع جنازہ میں کتنے علماء نے شرکت کی جبکہ سب مصروف تھے۔ یہ صرف اس لیے کہ امیر المؤمنین فرماتے ہیں کہ لوگوں کے ساتھ ایسے زندگی بسر کرو کہ اگر زندہ رہو تو لوگ تم سے ملنے کے مشتاق رہیں، اور اگر دنیا سے گزر جاؤ تو لوگ تم پر آہو فغاں اور گریہ زاری کریں۔ ان متم بکوا علیکم وان عشتم حنوا الیکم۔ عزیزان گرامی، میں آج ذرا جناب عباس کا تذکرہ کرنا چاہتا ہوں الگ زاویے سے، چونکہ ایک بھائی بیٹھا ہوا ہے یہاں پر دوسرے بھائی کے غم میں۔ دیکھیے تاریخ میں بھائیوں کی داستان بڑی عجیب سی ہے۔ ابو البشر جناب آدم کو اللہ نے 2 بیٹے دیے، ایک بھائی دوسرے بھائی کا قاتل قرار پایا۔ اور آگے بڑھیے، جناب یوسف کو کنویں میں ڈالنے والا کوئی اور نہیں سوائے ان کے بھائیوں کے۔
حتیٰ سلسلہ جب بنی عباس تک پہنچتا ہے تو امین اور مامون آپس میں ہی لڑائیاں کرتے ہیں، اور موجودہ دور میں بھی مسائل اچھے نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں۔ میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں، شیطان کی تمام تر کوششوں میں ایک کوشش پڑھیے گا، سورہ اسراء کی ظاہراً آیت نمبر 53 ہے، ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان چاہتا ہی یہ ہے کہ یہ آپس میں لڑیں۔ شیطان نہیں چاہتا ہے کہ یہ مؤمنین آپس میں متحد ہوں، یہی وجہ ہے سرکار حجت ولی نعمت حضرت صاحب الزمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف اللہم صلی علی محمد وآل محمد، امام زمانہ فرماتے ہیں کہ جس دن تمہارے قلوب آپس میں مل گئے، تم متحد ہو گئے، تم نے مل کر کے فیصلہ کر لیا کہ تم عدالت کا نظام چاہتے ہو، میرے ظہور کی راہیں تمہارے لیے ہموار ہو جائیں گی۔ ابھی ہم اور آپ آپس میں متحد نہیں ہیں، گھروں میں ماحول اتحاد کا نہیں ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہے، باپ بیٹے میں لڑائی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہے، اور معاملہ کورٹ کچہری تک پہنچ جاتا ہے، بھائی بہن میں لڑائی ہے، مختلف طرح کے مسائل۔ یہ شیطان اپنے منصوبوں میں کہیں نہ کہیں کامیاب ہونے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن جب تک بندگان حق اور بندگان صالح ہیں اسے کامیابی ملنے والی نہیں ہے۔ اب آپ سوچئے، سرکار وفا ابو الفضل العباس ایک بھائی ہیں جو امام علی مقام امام حسین کے، اور ایک بھائی ہیں امیر المؤمنین نبی خاتم پیغمبر آدم کے۔ ان دونوں بھائیوں کا کردار دیکھیے، کہہ رہے ہیں میں تم پر قربان۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ سرکار سید الشہداء۔ کس کے لیے کہہ رہے ہیں؟ سرکار وفا ابو الفضل العباس کے لیے۔ عزیزان گرامی، جناب عباس کی عظمت ہم اور آپ سب جانتے ہیں، مستقل سنتے رہتے ہیں، البتہ ایک چھوٹا سا میرا اختلاف ہے عام افراد سے کہ عباس کو ان کی شجاعت کے سبب لوگوں نے پہچانوانے کی کوشش کی، جبکہ عباس شجاعت کے سبب نہیں پہچانے جانے چاہیے، بلکہ امام صادق کیا فرماتے ہیں؟ اشہد لک بالتسلیم والتصدیق والوفا والنصیحہ، یہ چار صفات عباس کو عباس بناتے ہیں۔ آپ سوچئے، عین جوانی سرکار وفا کی، یہیں پر پیش کروں آپ کے سامنے۔ فرض کیجئے ابھی مجھ جیسے جوان کا انتقال ہو جائے جس کے 2 کمسن بچے ہیں، تو جنہوں نے کربلا کو سطحی نگاہ سے دیکھا ہے، وہ کیا کہیں گے میری خبر مرگ سننے کے بعد؟ میری بیوی کو مد نظر رکھتے ہوئے ہر انسان یہی کہے گا، اعزا یہی کہیں گے، احباب یہی کہیں گے، اب اس بیچاری کا کیا ہوگا؟ ان کمسن بچوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے کہ اب ان بچوں کا کیا ہوگا؟ تو کیا رازق حیدر عباس؟ یا آخر ہم کیوں کہتے ہیں؟ سوچئے آپ، سن 40 ہجری میں جب امیر المؤمنین کی شہادت ہوئی ہے، جناب ام البنین مادر ابو الفضل العباس کی آغوش میں 4 بچے پروان چڑھ رہے ہیں، جن میں سب سے بڑے ابو الفضل العباس عمر کتنی ہے؟ تقریباً 15-16 برس۔ سب سے کمسن بچے کی عمر کتنی ہے؟ 1 برس۔ لیکن اللہ رے عظمت ہے، مادر جناب ابو الفضل العباس جناب ام البنین کے اپنے شوہر کی شہادت کے بعد ان 4 بچوں کی اتنی حسین تربیت کی کہ سب کے سب میدان کربلا میں جام شہادت نوش کرتے ہیں۔ اور جب لٹا ہوا قافلہ پہنچتا ہے تو جناب ام البنین یہی کہتی کلہم بفداء الحسین، پالا ہی تھا حسین پر فدا کرنے کے لیے۔ ہمیں جناب عباس کو اس انداز سے پہچاننا ہے کہ تقریباً 37 برس کا ایک جوان جو میدان کربلا میں آیا ہے، ہمارے سماج کے جوانوں کے اندر کیا صفات ہونے چاہیے، ایک جوان کی کیا کوالٹی ہونی چاہیے۔ جوانی یعنی فرحت، جوانی یعنی سرور، جوانی یعنی شیرینی، جوانی یعنی چیلنجز کو قبول کرنے کا جذبہ، جوانی یعنی انسان جس عمر میں رسک لے کر کے اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے۔ میں پیش کروں گا چند ایک مطالب کہ آخر ایک جوان، اور کیوں جوان کی خصوصیت بیان کر رہا ہوں، تاکہ جوان سمجھے کہ جناب عباس میدان کربلا میں جوان تھے، لیکن انہوں نے حکم امام کے سامنے اپنے جذبات پر قابو پانے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ ابھی ہمارے ہاں جوانوں کے اندر جذبات پر قابو پانے کا سلیقہ نہیں ہے۔ آپ سوچئے مرجع روک رہا ہے، فقیہ حکم دے رہا ہے، بابصیرت علماء مسلسل رہنمائی کر رہے ہیں، اس کے باوجود جوان کہیں نہ کہیں سے دشمنوں کی سازشوں کا شکار ہو رہا ہے۔ اور یہ پروردگار کی جانب سے انتظام ہے کہ پہلے حجت خدا کے مقرر کردہ علماء، مجتہدین اور فقہا کے
فرمودات کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کا اپنے آپ کو عادی بناؤ، تاکہ ہم حجت خدا کو تمہارے درمیان بھیجیں تمہاری ہدایت کے لیے۔ یہ جو ہم اور آپ دعائے فرج پڑھتے ہیں اس میں جملہ کیا ہے؟ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا۔ اس کے بعد کا فقرہ حتی تسکنہ ارضک طوعا۔ یہ طوعا کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پروردگار اپنی آخری حجت کو تمہارے اوپر تھوپنا نہیں چاہتا ہے، بلکہ جب تم تمام خوشی کے ہمراہ آخری حجت خدا کے استقبال کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر لو گے، تب پروردگار تمہارے درمیان اپنی آخری حجت کو بھیجے گا۔ یہی فرق ہے دنیاوی حکمران میں اور الہی حجتوں میں۔ امیر المؤمنین جناب مالک اشتر سے سوال کرتے ہیں اپنے دوران خلافت ظاہری میں، اے مالک اشتر، یہ آخر بعض افراد مجھے چھوڑ کر کیوں معاویہ کے پاس جا رہے ہیں؟ اجازت لی ہے جناب مالک نے، کیا عظیم صحابی ہیں امیر المؤمنین کے۔ اور پھر اس موقع پر جناب مالک اشتر کہتے ہیں مولا، امیر شام نے سیم و زر کے دہانے کھول دیے ہیں، لوگ پیسوں کے پجاری ہیں، سونا چاندی حاصل کرنے کے لیے، درہم و دینار کے حصول کے لیے آپ کو چھوڑ رہے ہیں، کیونکہ وہاں خزانے کے دہانے کھول دیے گئے ہیں۔ تو کیا معاذ اللہ امیر المؤمنین سے یہ مطالبہ کرنا چاہتے تھے جناب مالک کہ آپ بھی ایسا ہی کیجئے؟ نہیں، اس دور کے حالات کی عکاسی کی ہے۔ اور پھر جناب مالک اشتر کہتے ہیں مولا، چونکہ آپ عدل پسند ہیں، عدالت محور ہیں، آپ کی عدالت لوگوں کو پسند نہیں ہے، اس لیے آپ کو چھوڑ کر کے کہاں جا رہے ہیں؟ امیر شام کے پاس۔ ابھی ہمارے ہاں عدالت کا نفاذ کس حد تک ممکن ہے، یہ ہمیں اور آپ کو سوچنا ہوگا۔ عزیزان گرامی، ایک جوان کو کیسا ہونا چاہیے؟ پہلی صفت ایک جوان کی کیا ہے؟ ایک جوان وہ کامیاب ہے جو آسانی سے بات کو قبول کر لیتا ہو، اس کے یہاں کٹ حجتی نہ پائی جاتی ہو۔ میں پیش کروں گا آپ کے سامنے امام معصوم کا فرمان ہے، لِأَنَّ قَلْبَ الشَّابِ أَرَقُّ مِنْ قَلْبِ الشَّيْخِ۔ ایک جوان کا دل ایک بزرگ اور بوڑھے انسان کے دل سے نرم ہوتا ہے۔ مثلا جو ہمارے بزرگ ہیں ان کا احترام کرتے ہیں اور ان کی دعاؤں کے محتاج ہیں، لیکن بزرگوں کے سامنے بات کو منوانا ذرا دشوار ہوتا ہے، پھر انسان خاموش ہو جاتا ہے۔ مثلا بہت سارے مسائل ہیں، مثال کے طور پر پوچھا جاتا ہے مولانا کیا سیوم کی مجلس میں تبرک مٹھی سے تقسیم کیا جائے یا پیک کر کے بانٹا جائے؟ جواب دیا گیا بھائی پیک کر دیا بہت اچھی بات ہے، تاکہ دانہ پیر کے نیچے نہ آئے، اس کا احترام بھی برقرار رہے۔ لیکن سیوم کی مجلس کے بعد کیا دیکھا گیا؟ تبرک ویسے ہی تقسیم ہو رہا ہے۔ مثلا اگر چنا بٹ رہا ہے تو ظاہر ہے اگر 100 لوگوں میں بانٹا جائے گا تو چند دانے گریں گے۔ سوال کیا کہ آخر بھائی آپ نے مسئلہ بھی پوچھا تھا، پھر آخر پیکنگ کیوں نہیں کی؟ جواب کیا دیا؟ کیا کریں، جب ہم نے اپنے گھر میں تذکرہ کیا تو ہمارے گھر کی بزرگ خاتون نے یہ جواب دیا، ابھی مولانا کی عمر ہی کیا ہے؟ مولانا ہوتے کون ہیں؟ کتنے بزرگ علماء گزر گئے جنہوں نے اب تک نہیں ٹوکا۔ ہم اس میں کسی طرح کی تبدیلی نہیں چاہتے ہیں۔ یہ کیوں؟ جوان نے ایکسپٹ کیا لیکن بزرگ نے بات کو ٹھکرا دیا۔ نبی خاتم پیغمبر اعظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پیغمبر اعظم کیا فرماتے ہیں؟ پیغمبر اعظم فرماتے ہیں ان اللہ بعثنی حقا بشیرا نذیرا، اللہ نے مجھے برحق بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور پھر پیغمبر فرماتے ہیں فحالفنی الشبان، جوانوں نے تو میری بیعت کی، وخالفنی الشیوخ، لیکن بڈھوں نے میری رسالت کو ٹھکرا دیا۔ ایک جوان کی پہلی کوالٹی کیا ہے کہ اس کے بات کو قبول کرنے کا جذبہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں، دیکھیے مثلا ابو جہل جوان نہیں ہے، آخری وقت میں جب اسے سزا دی جا رہی ہے اس موقع پر بھی چونکہ بڈھا تھا، نبی آدم کی شان میں جسارتیں کرتا ہے، اور پیغمبر آدم فرماتے ہیں یہ ابو جہل وہ ہے جو موسیٰ کے دور کے فرعون سے بدتر ہے، کیونکہ اس نے بھی آخری وقت میں تھوڑا سا احساس ندامت اپنے اندر پیدا کیا تھا۔ اس کے برخلاف جوان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے؟ یہی ابو جہل، اس کا ایک بھائی ہے جس کا نام ہے عیاش یا عیاش، بالفتح یا بالکسرہ، اور اس کا ایک بیٹا ہے جس کا نام ہے اکرمہ۔ دونوں عین عالم شباب میں نبی آدم کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد مسلمان ہو جاتے ہیں کلمہ شہادتین پڑھ کر۔ ابو جہل آتا ہے اور آنے کے بعد کہتا ہے میری باپ بیمار ہیں، میں اپنے بھائی کو لے جانا چاہتا ہوں۔ اصرار کیا اور اپنے بھائی کو لے کر گیا جو جوان ہیں۔
ہاتھ پیر باندھ دیے، آنکھوں پر پٹی باندھ دی، بیسمنٹ میں اسے اسیر بنا دیا، خوب سزائیں دیں، اور پھر اعلان کیا جسے آنا ہو آئے اور میرے بھائی کو جو سزا دینی ہو دے، کیونکہ اس نے اللہ کی وحدانیت اور نبی کی نبوت کا اقرار کیا ہے۔ تو کیا وہ جوان اپنے موقف سے پیچھے ہٹ جاتا ہے؟ وہ جوان اسی طرح اپنے موقف پر ڈٹا رہتا ہے جس طرح اس نے نبی آدم کی رسالت اور پیغمبر خاتم کی رسالت کے ساتھ ساتھ پروردگار عالم کی وحدانیت کا اعلان کیا تھا۔ اس کے پائے سے بات میں لغزش پیدا نہیں ہوتی۔ جوان کی پہلی کوالٹی کیا ہے؟ بات کو سمجھ کر کے قبول کرنا اور پھر اسے رد نہ کرنا۔ تاریخ میں بے شمار اس قسم کے نمونے آپ کو مل جائیں گے۔ دوسری چیز جو ایک جوان کی بہت اہم ہے وہ کیا ہے؟ ایک جوان ہمیشہ چاہتا ہے کہ وہ فضائل کی جانب آگے بڑھے۔ کبھی اللہ نے توفیق دی تو بیان کروں گا آپ کے سامنے کہ کربلا کے دو رخ ہیں۔ کربلا کو ہم نے صرف مصیبت کے زاویے سے پڑھا ہے اور پہچانا ہے، جبکہ کربلا کے جو حسین مناظر ہیں، کربلا میں پائے جانے والے جو اعلیٰ انسانی اقدار اور ویلوز ہیں، جو کربلا کا دوسرا رخ ہے، اسے پیش نہیں کیا جاتا۔ کربلا میں جو رشتوں کے رکھ رکھاؤ کا تذکرہ ہے، نند بھاوج کا رشتہ کیا ہوتا ہے، بھائی بھائی کا رشتہ کیا ہے، ماں بیٹے کا رشتہ کیا ہے، زن و شوہر کا باہمی رشتہ کیا ہے، آقا اور غلام کا رشتہ کیا ہے، یہ سب کہاں ملے گا آپ کو؟ کربلا میں۔ یہ کربلا کے حسین مطالب ہیں جسے بیان نہیں کیا جاتا۔ جوان کون کامیاب ہے؟ جس کے یہاں ہمیشہ فضیلت طلبی کا جذبہ پایا جاتا ہے۔ میں آپ کے سامنے پیش کروں جنگ جمل۔ البتہ خود جنگ جمل بھی ایک ایسا موضوع، میں عرض کرتا ہوں ایسے مواقع پر کہ ہم مقدسات اہل سنت کا احترام کرتے ہیں، ہمیں حق نہیں ہم توہین کریں، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ ہم تاریخ میں بیان شدہ مطالب کو دلائل کے ساتھ بیان کرتے ہیں، چونکہ وہ بیان کرنا ہمارا حق ہے۔ اب آپ سوچئے اگر ابن ابی الحدید معتزلی جیسے انسان نے اپنی کتاب میں ان تمام جنگوں کی پیشین گوئیوں کا نبی آدم کی جانب سے تذکرہ کیا ہو جو دور خلافت امیر المؤمنین میں ہونے والی ہیں، تو اسے بیان کرنا ہمارا حق ہے یا نہیں؟ ہم بیان کریں گے، ہم بیان کریں گے، اور اپنے اہل سنت بھائیوں سے کہیں گے جاؤ جانے کے بعد ابن ابی الحدید سے سوال کرو صحیح لکھا ہے یا غلط لکھا ہے۔ غلط لکھا ہے تب بھی انہی کو پکڑنا ہے، صحیح لکھا ہے تو آئیے اور آنے کے بعد حق کو قبول کر لیجئے۔ عزیزان گرامی، جنگ جمل، جنگ جمل میں امیر المؤمنین آواز دیتے ہے کوئی جوان جو جائے اور جانے کے بعد دشمنوں کے مقابل میں کھڑا ہو کر کے قرآن مجید کی بآواز بلند تلاوت کرے۔ سنیں گے آپ تاریخ میں کیا لکھا ہے؟ ایک جوان اٹھا مسلم مشاجعی کے نام سے، آتا ہے اور پڑھنا شروع کرتا ہے قرآن مجید کو، لیکن کہاں قرآن کریم کی بات ہر انسان کو سمجھ میں آتی ہے۔ حتیٰ میدان کربلا میں بھی جس طرح قرآن کے لیے تاریخ میں ملے گا لوگوں نے کانوں میں روئیاں ٹھوسی ہیں، تالیاں بجاتے تھے، ہلڑ ہنگامہ کرتے تھے، شور مچاتے تھے تاکہ قرآنی آیات لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ اسی طرح امام حسین جب خطبہ دیتے تھے لوگ شور مچاتے تھے تاکہ امام کے فرمودات لوگوں کے کانوں تک نہ پہنچے۔ مسلم مشاجعی نے جیسے ہی قرآن مجید کی تلاوت شروع کی، کیا لکھا ہے علماء نے؟ دائنا ہاتھ قلم کیا، بائیں ہاتھ سے قرآن پکڑا، بایاں ہاتھ قلم ہوا، یہاں تک کہ جناب مسلم مشاجعی کو قتل کر دیا گیا، خاک و خون میں غلطہ، جس میں اتھر پڑا ہوا ہے محاذ جنگ پر اور قرآن مجید سینے پر۔ دور سے کھڑی ہوئی مسلم مشاجعی کی ماں دیکھتی ہیں اور آواز دیتی ہیں خدایا گواہ رہنا کہ میرے بیٹے مسلم نے کوئی غیر معمولی گفتگو نہیں کی تھی بلکہ تیرے کلام پاک، تیرے کلام اللہ اور قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کی تھی۔ اس موقع پر امیر المؤمنین کیا فرماتے؟ مولا فرماتے ان الفتى ممن حشى اللہ قلبہ نورا، یہ جوان وہ تھا جس کے دل کو مالک نے نور ایمان سے بھر دیا تھا۔ تو ایک کوالٹی کیا ہے جوان کی؟ سوچیے آپ، کون ہمت کرے گا؟ مسلم مشاجعی کو معلوم ہے ادھر ایک بڑا لشکر ہے، اسلحوں سے لیس ہے، جان کو خطرہ ہے، لیکن چونکہ پروردگار عالم کے منتخب و منتجب و مجتبہ بندے امیر المؤمنین سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لینا تھا، لہذا جاتے ہیں اور جانے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ پھر مولا امیر المؤمنین فرماتے ہیں اس جوان کے دل کو پروردگار نے نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ اور یہی آپ کو ملے گا جناب مصعب ابن عمیر کے لیے۔ ماں باپ نے گھر سے نکال دیا ہے، اہل خانہ نے آذوقہ حیات کو بند کر دیا ہے صرف اس لیے کہ نبی کی رسالت کی گواہی دی ہے، اور جب جنگ احد میں شہید ہوتے ہیں تو اس جوان کے لیے پیغمبر اعظم کیا کہتے ہیں؟ ھذا عبد نور اللہ قلبہ، یہ وہ جوان ہے جس کے دل کو مالک نے نور ایمان سے بھر دیا ہے۔ بہت ساری باتوں کو چھوڑ رہا ہوں۔ تیسرا جذبہ جو بہت اہم ہے اور تیسری کوالٹی جو ایک جوان کی ہونی چاہیے وہ کیا ہے؟ وہ ہے عبادت اور بندگی پروردگار کا شوق۔ جب کبھی بات آتی ہے بھیا اللہ کی بندگی کرو،
بڑی پیاری بات لکھی ہے آیت اللہ علامہ حسن زادہ آملی رضوان اللہ تعالی علیہ نے. انہوں نے لکھا کہ شیطان عابد تو تھا لیکن وہ اپنے آپ کو عبد نہیں بنا سکا. غور کیجئے گا اس ایک جملے پر. تو ہمیں اپنے آپ کو عابد نہیں بنانا ہے, ہمیں اپنے آپ کو عبد بنانا ہے. کیا مطلب؟ یعنی ہمیں سخت اور دشوار عبادتوں کی جانب جانے سے پہلے اپنے آپ کو آسان عبادتوں کی راہ پر گامزن کرنا ہے. آسان عبادتوں کا مطلب کیا ہے؟ اگر اس زاویے سے ہم اپنے بچوں اور نوجوانوں کے درمیان پیش کریں مطالب کو, تو شاید ہمارا جوان سمجھے کہ اللہ کی بندگی اور عبادت کی چاشنی کیا ہے. مثلا ہم راستے سے گزر رہے ہیں, کیلے کا چھلکا پڑا ہوا ہے, اگر ہم نے اسے دوسروں کی بچت کے لیے ہٹا دیا تو یہی ہمارا عمل عبادت پروردگار ہے. اگر ہم نے کسی کمسن بچے کو دیکھا جس کے باپ کا سایہ اس کے سر سے اٹھا ہے, اس کے سر پر دستے شفقت پھیر دیا, تو ہمارا یہی عمل عبادت پروردگار ہے. اگر ہم نے اپنی ان نگاہوں سے قرآنی آیات کو دیکھ لیا تو حدیث پیغمبر کی روشنی میں یہ ہماری آنکھوں کی عبادت ہے. اگر ہم نے ذکر قرآن, ذکر اہل بیت, ذکر معصومین کر لیا تو یہ ہمارے زبان کی عبادت ہے. تو ہمیں بہرحال کہیں نہ کہیں سے عبادت کی جانب آنا پڑے گا, عبادت کا جذبہ پیدا ہونا چاہیے. میں عرض کروں گا آپ کے سامنے جناب مرحوم عشرت لکھنوی علی اللہ مقامہ کے یہ اشعار, تاکہ 2 مہینے 8 دن جو مسلسل ہم نے اور آپ نے زحمتیں کی ہیں, مولا امام حسین سے اپنے آپ کو رابطہ برقرار رکھا ہے, کنیکٹ رکھا ہے, ایسا نہ ہو کہ پھر یہ دین, یہ اسلامی اقدار, یہ اللہ کی بندگی کا جذبہ ہمارے ہاں کم پڑ جائے. نہیں, وہی کامیاب ہے جو ان گزشتہ 2 مہینوں میں کی جانے والی عبادتوں اور ریاضتوں کو اور ملنے والے دروس کو آئندہ مہینوں میں بھی جاری و ساری رکھے. کیا کہا ہے جناب عشرت لکھنوی نے؟ کہتے ہیں شیعہ اگر ہو تم تو عمل شاندار ہو, دنیا نہ یہ کہے کہ فقط سوگوار ہو, مسجد بھی خوش ہو اور اعضا بھی نثار ہو, فرش ادا پہ عابد شب زندہ دار ہو, ماتم کے ساتھ ساتھ نمازیں ادا کرو, سرور کا غم ملا ہے تو شکر خدا کرو. عزیزان گرامی, عبادت کا جذبہ, اب سوچئے آپ, ایک بوڑھا انسان, ایک بزرگ انسان اللہ کی بندگی کرے, قرآن مجید پڑھے, تو اس کی عبادت اپنی جگہ, لیکن اگر ایک جوان عین شباب میں ہے, جبکہ ہر سو دشمن اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں, ہالی ووڈ سے لے کر بالی ووڈ تک, بچوں کے کارٹون سے لے کر ہمارے گھروں تک, ہمارے موبائل تک, ہماری جیبوں تک شیطان نے اپنے جال بچھا رکھے ہیں. ایسے میں اگر ایک جوان اپنے آپ کو بچا لے جائے تو یقیناً پروردگار اس موقع پر فخر کرتا ہے. میں پیش کروں گا آپ کے سامنے, ذرا سا توجہ کیجئے گا کہ آخر پروردگار کیا کہتا ہے. نبی آدم فرماتے ہیں ان اللہ یقول, خداوند کریم کا یہ فرمان ہے, ان اللہ تعالی یباہی بالشاب العابد الملائکہ یقول انظروا الی عبدی ترک شہوتہ من اجلی. پروردگار عالم, نبی آدم فرماتے ہیں پروردگار عالم اپنے جوان بندے پر فخر و مباحات کرتا ہے ملائکہ کے سامنے, اور ان کو خطاب کر کے کہتا ہے یہ میرا وہ جوان بندہ ہے جس نے اپنی شہوت کو میرے لیے ترک کر دیا, اپنے خواہشات نفس کو کچل دیا. کس کے لیے؟ پروردگار کہتا ہے میری ذات کے لیے. اگر پروردگار کی ذات کے لیے کوئی جوان اپنی, سوچئے کتنے آسان ہو گئے ہیں مناظر, مثلا نامحرم کو دیکھنا کتنا آسان ہو گیا ہے, لیکن یہی جوان جب اپنی نگاہوں کو نامحرم سے جھکا لیتا ہے تو پروردگار ملائکہ پر فخر کرتا ہے کہ میرا یہ جوان وہ ہے جس نے میری خاطر اپنی شہوت کو کچل دیا ہے. اور پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں نے بھی اسے ایسا بنا دیا ہے جیسا میں خود ہوں. عزیزان گرامی, لہذا ایک جوان کون کامیاب ہے؟ وہی کامیاب ہے جو اللہ کی بندگی کے لیے اور اللہ کی رضایت کے حصول کی خاطر اپنی زندگی کو بسر کرے. آپ پڑھیے گا جنگ صفین, اور عجیب مارکہ ہے. صفین کون سا مارکہ ہے کہ جس کے لیے نبی آدم نے یہ پیشین گوئی کی تھی کہ عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. عمار یاسر قتل کیے گئے. اچانک باطل خیمے میں کھلبلی مچ گئی, امیر شام کا لشکر مخالفت پر اتر آیا. عمرو عاص کہتا ہے کہ اب ہوگا کیا؟ نبی آدم نے پیشین گوئی کی تھی کہ عمار یاسر کو باغی گروہ قتل کرے گا. عمار یاسر مارے گئے, شہید ہوئے. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ قتل کرنے والے معاویہ ہیں, عمرو عاص ہیں اور اس جیسے لوگ ہیں. کیا جواب دیا امیر شام نے؟ امیر شام نے یہی تو کہا تھا صبح ہونے دو.
ایک تقریر کروں گا، بات کو ختم کر دوں گا۔ آپ سوچئے اتنے مسائل ہیں ہمارے ملک کے، کتنے مسائل ہیں؟ سڑکوں کا مسئلہ ہے، روزگار کا مسئلہ ہے، آئے دن جوان بے روزگاری کے سبب خودکشی کر رہے ہیں، گھر سے راہ فرار اختیار کر رہے ہیں، اتنے سارے مسائل۔ لیکن ہمارے جو یہ مملکت کے تاجدار ہیں، جو ایوانوں میں بیٹھنے والے ہیں، ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم ایک مرتبہ جا کر کے اپنے من کی بات کریں گے اور بات ساری ختم ہو جائے گی۔ امیر شام نے کیا کہا تھا؟ صبح ہونے دو، تقریر کروں گا، بات ختم ہو جائے گی۔ صبح میں آتا ہے فراز ممبر پر اور آنے کے بعد کہتا ہے غلطی ہماری نہیں ہے، غلطی علی مرتضیٰ کی ہے، معاذ اللہ۔ نہ علی عمار یاسر کو لائے ہوتے، نہ عمار یاسر مارے جاتے۔ سب نے کہا امیر آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ کیسے بدبخت اور سادہ لو تھے اس دور کے افراد، اور آج بھی ایسے ہی سادہ لو ہیں ہندوستانی لوگ۔ ہم بھی بہت جلدی راضی ہو جاتے ہیں، بہت جلدی قانے ہو جاتے ہیں، پروپیگنڈے کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اب آپ سوچئے صفین میں ایک جوان ہے جس کا نام ہے عامر ابن عبد قیس، البتہ یہ صفین میں جوان نہیں ہے، دور پیغمبر میں عین جوانی میں نبی آدم کے ساتھ اس نے محاذ جنگ پر شرکت کی ہے اور اسلام کے لیے جنگ لڑی ہے۔ صفین میں امیر المؤمنین کے ساتھ تھا۔ ایک روز یہ خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، خدایا گزشتہ 2 دعائیں تو نے قبول کر لی ہیں، تیسری دعا بھی قبول کر لے۔ ایک جوان کی کوالٹی کیا ہوتی ہے کہ اس کے اندر بندگی کا جذبہ اور شوق پایا جاتا ہے، وہی جوان کامیاب ہے۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا جب عامر ابن عبد قیس نے خدا کی بارگاہ میں یہ دعا کی تیسری دعا قبول کر لے، میں آگے بڑھا اور میں نے کہا آخر آپ کی دعائیں تھی کیا؟ وہ کہتا کیا تم نے سنا ہے؟ یہی موجود تھے؟ ہاں۔ عامر ابن عبد قیس نے جواب دیا میں تمہیں دعائیں بتا تو رہا ہوں لیکن جب تک زندہ ہوں کسی سے اس کا تذکرہ مت کرنا۔ پہلی دعا کیا تھی؟ خدایا میں جب تک زندہ ہوں کسی نامحرم کو نہ دیکھوں، خدا نے قبول کر لی۔ دوسری دعا خدایا جب تک زندہ ہوں تیری ذات کے سوا میرے وجود میں کسی کا خوف پیدا نہ ہو، خدا نے قبول کر لیا۔ اور پھر تیسری دعا جو ابھی پروردگار کو قبول کرنا باقی تھی وہ دعا کیا ہے؟ خدایا میری نیند کم ہو جائے اور میرے اندر عبادت و بندگی یہ پروردگار کا جذبہ بڑھ جائے۔ آپ پڑھیے گا شہید میجر جنرل قاسم سلیمانی کی وصیت کو جو انہوں نے اپنے بیٹے کے نام لکھی ہے، جوان بیٹا ہے، نوجوان بیٹا ہے، کیا لکھا ہے؟ صبح میں جلدی اٹھنے کی عادت ڈالو، نماز شب کی پابندی کرو۔ تو ایک جوان کون سا کامیاب ہے؟ جس کے اندر عبادت کا جذبہ۔ بہت ساری چیزوں کو چھوڑ رہا ہوں، اب آئیے جناب عباس کی زندگی کو دیکھیے۔ عباس کون ہے؟ جب یہ کٹا ہوا جناب ابوالفضل العباس کا سر نوک نیزہ پر بلند ہوا ہے تو ارباب مقاتل نے کیا لکھا ہے کہ پیشانی پر سجدوں کے آثار نمایاں تھے۔ یہ عباس کی کوالٹی ہے، یہ سرکار وفا ابوالفضل العباس کا امتیاز ہے۔ آپ سوچئے میں 2-3 باتیں اور بیان کروں تاکہ ہم سب اپنے اپنے کام پر بھی پہنچ سکیں اور یہ بے ایصال ثواب بھی ہو جائے۔ اصل ہم اور آپ کیا پڑھتے ہیں کہ میدان کربلا میں، توجہ کیجئے گا رونے کے لیے کافی، میدان کربلا میں ابو ثمامہ امام حسین سے کیا کہتے ہیں؟ مولا وقت نماز۔ ابو ثمامہ کو امام حسین دعا دیتے ہیں، یا ابا ثمامہ قد سکرت الصلاۃ جعلک اللہ من المصلین الذاکرین۔ اے ابو ثمامہ تم نے نماز کا وقت یاد دلایا، اللہ تمہیں نماز گزاروں میں اور اپنا ذکر کرنے والوں میں قرار دے۔ دعا ملی ہے۔ لیکن میرے عزیزوں ابوالفضل العباس کی عظمت کو پہچانیے کہ ابوالفضل العباس نے حتیٰ نماز کے سلسلے میں بھی اپنے آقا امام حسین کو کوئی مشورہ نہیں دیا ہے۔ اس حد تک بھی امام عالی مقام کے سامنے جرأت نہیں کی ہے۔ شب عاشور چراغ گل ہوا ہے، امام عالی مقام نے فرمایا جسے جانا ہو چلا جائے۔ سب سے پہلی ذات جس نے گریہ کیا ہے وہ ذات ابوالفضل العباس کی کہ آخر مجھ سے کہاں خطا ہو گئی کہ امام عالی مقام یہ کہنے جسے جانا ہو چلا جائے۔ روز عاشور جب شمر کی جانب سے امان نامہ آتا ہے ابوالفضل العباس گریہ کرتے ہیں، کہاں کوتاہی ہو گئی کہ شمر نے یہ ہمت کر لی کہ وہ میرے پاس امان نامہ بھیج رہا ہے جبکہ حجت خدا نرغ آدھا میں گھرا ہوا ہے۔ اور پھر جناب ام البنین کا بین جو بقیع میں جانے کے بعد کہتی ہیں کہ حق ہے تمام بندگان خدا کا کہ اس جوان پر گریہ کریں جس پر میدان کربلا میں حسین ابن علی نے گریہ کیا تھا۔ کیا عظمت ہے سرکار وفا کی، کیا فضیلت ہے جناب ابوالفضل العباس کی۔ احق الناس ان یبکی علیہ فتى ابکی الحسین بکربلا، وہ جوان جس پر حسین نے کربلا میں گریہ کیا ہے۔
اور پھر جناب عباس کی زیارت کا فقرہ کیا ہے؟ السلام علیک یا ابا الفضل العباس یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ عبد صالح کون ہے؟ سرکار وفا ابو الفضل العباس۔ آپ پڑھیے گا، ہماری اور آپ کی نماز کہاں پر ختم ہوتی ہے؟ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ جناب ابراہیم کی دعا کیا ہے؟ الحقنی بالصالحین، خدایا مجھے صالحین سے ملحق فرما۔ اس عبد صالح کو کہتے ہیں ابو الفضل العباس علیہ السلام۔ بہت اچھے ابھی میر انیس علی اللہ مقامہ کے مرثیے کا ایک بند اور مسدس کا ایک بند پیش کیا برادر نے، کیسے امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں پہنچنے کے بعد یہ علم ان کے ہاتھوں کی زینت نہیں بنائے، بلکہ خود علم کے لیے باعث افتخار کہ علی نے اسے اپنے ہاتھوں میں لیا ہے۔ میں گزارش کروں گا شہر اعضاء لکھنؤ کے مؤمنین سے کہ اس علم کی اپنی ہویت اور ماہیت اور اس کی ظاہری شناخت کو باقی رکھیں۔ ابھی بہت ساری ایسی تصاویر نظر سے گزری ہیں، بہرحال وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن اسے علم کا نام دیا جانا ذرا سا سوچنا چاہیے۔ اس علم کی بڑی اہمیت ہے، اس علم کی اتنی اہمیت ہے کہ یہی علم امیر المؤمنین کے ہاتھوں میں تھا، یہی علم مالک اشتر کے ہاتھوں میں پہنچا ہے، یہی علم حارث کے ہاتھوں میں پہنچا ہے، یہی علم ابو الفضل العباس کے ہاتھوں میں پہنچا، اور یہی وہ علم ہے جو آنے والے امام کے ہاتھوں میں پہنچے گا۔ اور یہی وہ علم ہے کہ جب لوٹا ہوا سامان یزید کے پاس پہنچا ہے، سارے سامان کے درمیان اسے جب وہ علم ملتا ہے جو جناب ابو الفضل العباس کا علم ہے، تو سارا علم کہیں نہ کہیں سے زخمی ہے، لیکن وہ جگہ محفوظ تھی جس جگہ سے ابو الفضل العباس اس علم کو اٹھایا کرتے تھے۔ کیا وفاداری تھی ابو الفضل العباس کی۔ پیش کروں چند جملے مصائب کے، سوچیے کیسا سر تسلیم کو حکم امام کے سامنے جناب ابو الفضل العباس نے خم کیا تھا۔ جناب ابو الفضل العباس بار بار سوچتے تھے کہ میں اپنی شجاعت کے جوہر دکھاؤں گا۔ امام حسن کی شہادت ہوئی، مظلومیت کا جنازہ سبط اکبر کا نبی آدم کے جوار میں جب دفن نہیں کرنے دیا گیا ہے، تو اس موقع پر جناب ابو الفضل العباس نے امام حسین کے حکم کو مانا ہے، تلوار کو نیام میں رکھا ہے، صبر سے کام لیا۔ شاید سوچا ہو کربلا پہنچیں گے، وہاں شجاعت کے جوہر دکھائیں گے، لیکن کربلا میں بھی امام علی مقام نے جب کہا خیمے نصب کرنا ہے، کہا چشم، کہا خیمے ہٹانا ہے، چشم، عباس بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کرنا ہے، چشم۔ اب سوچئے میدان کربلا ہر ایک جام شہادت نوش کر رہا ہے، ہر ایک جام شہادت نوش کر رہا ہے، اور بار بار ابو الفضل العباس آتے ہیں، اور آنے کے بعد امام حسین سے کہتے ہیں آقا مرنے کی اجازت۔ امام علی مقام فرماتے ہیں میں تمہیں کیسے مرنے کی اجازت دوں، تم تو میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ جناب عباس پیچھے ہٹ جاتے تھے، لیکن جب گود کے پالے بھی قربان ہو گئے اور پھر سرکار وفا آئے ہیں اور اس موقع پر امام حسین سے مطالبہ کیا ہے، امام نے پھر وہی جواب دیا۔ روایت کہتی ہے جناب عباس نے داہنے دیکھا بائیں دیکھا، اور پھر فرمایا مولا اب وہ لشکر ہی کا ہے جس کی میں علمبرداری کروں، جاؤ عباس اگر جانا ہے تو جاؤ، بچوں کے لیے پانی کی سبیل کا انتظام کر دو۔ میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، اس کو پہچانیے گا، جناب ابو الفضل العباس کی بصیرت کا اندازہ لگائیے۔ یہ جو جناب عباس جب دریا سے واپس آ رہے ہیں اور مشکیزے میں تیر لگا ہے، تو پانی بہنے کے سبب عباس پریشان نہیں ہیں، بلکہ عباس اس لیے پریشان ہیں کہ حکم امام کو خیمے تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ یہ پانی نہ تھا بلکہ حکم امام تھا۔ پیش کروں تہران کی سرزمین پر ایک غیر مسلم ایک مسیحی جس کی جوان بیٹی شدید مرض میں مبتلا ہے، اور ڈاکٹرز نے اسے لا علاج قرار دیا، کہا بس چند گھنٹوں کی مہمان ہے۔ اب سوچئے کون باپ ہے جو چاہے گا کہ اس کی نگاہ کے سامنے اس کا بچہ، اس کی اولاد اس دنیا سے رخصت ہو؟ وہ اپنے بچی کو لے کر اپنے گھر آتا ہے، پھر تہران کی شاہراہوں پر قدم زنی کر رہا ہے۔ پہچانی ابو الفضل العباس کی عظمت کو، یہ معتبر علماء نے بیان کیا ہے۔ قدم زنی کر رہا ہے کہ اچانک اس کے کانوں میں آواز آتی ہے اے با وفا ابو الفضل، مشکل کشا ابو الفضل۔ آگے بڑھتا ہے، ایک بزرگ ملے سیاہ لباس پہنے ہوئے، کہا یہ شور کہاں سے، یہ گریا کیوں، یہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ کہا تجھے نہیں معلوم، کربلا میں میرے آقا حسین مارے گئے، ان کے بھائی ابو الفضل العباس کی زری بنی ہے جسے آج کربلا لے کر جایا جا رہا ہے، جاؤ تم بھی جاؤ۔ اگر کوئی دعا ہو جا کر طلب کر لینا جاتا ہے، زری ہے ابو الفضل العباس کی جالی کو تھام کر کہتا ہے اے ابو الفضل العباس، آپ کو آپ کے بھائی حسین کا واسطہ میری بیٹی کو شفا دے دیجئے۔
کہتا ہے میں شیعہ ہو جاؤں گا، میں مسلمان ہو جاؤں گا، وعدہ کیا ہے، واپس آ رہا ہے، کیا دیکھا کہ گھر میں ایک جم غفیر ہے، بس میں نے ختم کر دیا، ایک جم غفیر ہے، سوچتا میری بیٹی دنیا سے رخصت ہو گئی، جلدی سے گھر میں داخل ہوا، کیا دیکھا وہ بچی جو ایک مردہ جسم کے مانند بستر پر پڑی ہوئی تھی اپنے پیروں سے راستہ طے کر رہی ہے، بڑھ کر گلے سے لگا لیا، بیٹا یہ کیا ہوا؟ کہا مجھے فرشتے لے کر چلے، وسط راہ میں ایک نورانی آتا ہے اور آنے کے بعد چہرے کا مالک آنے کے بعد کہتا ہے اس کے باپ نے آقا حسین کا واسطہ دے کر مجھ سے مطالبہ کیا ہے، اسے واپس لے جاؤ۔ پھر وہ کہتا ہے یہ آخر کتنا عظیم انسان، کیسے بدبخت تھے وہ افراد جنہوں نے عباس کے شانے کو دریا کے کنارے قلم کر دیا، اور جب جناب امام حسین دریا کے آگے بڑھ رہے ہیں اور جاتے ہیں جناب ابوالفضل عباس کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے، کیا دیکھا؟ ارباب مقاتل نے لکھا ہے داہنا بازو بایاں بازو ابا کے دامن کو پھیلا دیا، ایک بازو اٹھایا رکھا، دوسرا بازو اٹھایا ہی تاکہ فضا میں آواز گونجی ماذا تفعل یا ابن الزہرا، فرزند زہرا کیا کر رہے ہو؟ امام حسین نے سر کو پیٹ لیا، بھیا عباس اب تک کبھی اماں فاطمہ کا نام بھرے مقتل میں نہیں لیا گیا تھا، تمہاری شہادت کے بعد اماں زہرا کا نام۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أَرْضًا بِقَضَائِهِ وَتَسْلِيمًا لِأَمْرِهِ إِلَهِ لَا مَعْبُودَ سِوَاكَ إِلَهِ بِحَقِّ الزَّهْرَاءِ وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَسِرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا بِعَدَدِ مَا أَحَاطَ بِهِ علم۔ خدایا ہماری اس عبادت کو قبول فرما، معبود ہماری اس عبادت کا جو بھی ثواب ہے مرحوم دانش صاحب کی روح کو ارسال فرما دے۔ اے کریم پروردگار ہمارے امام کو ہم سے راضی و خوشنود فرما۔ برادر عزیز جو نہایت نیک اور مومن تھے، اے کریم پروردگار ان کے درجات کو بلند سے بلند تر فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کی مغفرت فرما، ان کے اہل خانہ کو صبر جمیل نصیب فرما۔ معبود ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم جب تک زندہ رہیں قرآن و اہل بیت سے ہماری وابستگی رہے، آخرت میں اہل بیت طاہرین کی شفاعت ہمارے شامل حال فرما۔ اے کریم پروردگار واسطہ ہے عظمت محمد اور آل محمد علیہم السلام کا، معبود اس روح زمین پر جہاں بھی عاشقان پیغمبر خاتم اور آل پیغمبر آدم ہیں، ان کی جان مال عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت فرما، دشمنان دین مبین اسلام کو نیست و نابود فرما، پرچم اسلام کو سربلند فرما، جملہ مؤمنین علماء خطباء واعظین ذاکرین شعراء مراجع اعظام بالخصوص رہبر معظم انقلاب آیت اللہ العظمیٰ خامنئی مرجع علی قدر آیت اللہ العظمیٰ سیستانی سید مقاومت جناب سید حسن نصر اللہ کو اشرار کے شر سے محفوظ رکھے۔ اے کریم پروردگار ہمیں مقامات مقدسہ کی زیارات سے مشرف فرما، جو مومنین علیل ہیں معبود ان سب کو شفاء کامل و عاجل نصیب فرما، ہمارے بزرگوں کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم و دائم رکھ۔ اے کریم پروردگار ہمارے جوانوں کی حفاظت فرما، معبود واسطہ ہے محمد اور آل محمد علیہ السلام کا ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔ گزارش کروں گا کہ ایک مرتبہ مزید سورہ حمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید پڑھ کر مرحوم و مغفور سید دانش علی ابن جناب سید محمد علی صاحب مرحوم کو ارسال فرما دیں۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ وعلا جدک و ابیک، السلام علیکہ وعلا امک و اختیک وعلا الائمة المعصومین من بنیک وعلا المستشہدین معکم جمیعا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکہ یا مولانا یا غریب الغرباء، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء سلطان یا ابا الحسن یا علی ابن موسیٰ ایہا الرضا المرتضی،
السلام علیکہ وعلی اختک فاطمۃ المعصومہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلی اللہ علیکہ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان السلام علیکہ یا مولانا یا خلیفۃ الرحمن السلام علیکہ یا شریک القرآن السلام علیکہ یا امامی و امام الانس والجان السلام علیکہ یا حجت المنان السلام علیکہ یا امام زماننا هذا عجل اللہ تعالی فرجک وسع اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا اللہ من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.